السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ ان کا بڑا زبردست بیان ہے اور ایسا بیان کہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا تاکہ جو ہے پورا آپ کو فائدہ پہنچ سکے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرنا یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ دین تو اللہ کا حق ہے، وہ ہمیں بھوکا رکھے، ننگا رکھے، دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ ملے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ جاوے اور سجدے میں پڑا رہے، وہ اللہ کی عبادت کو قیامت میں حقیر سمجھے گا، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ کوئی معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ کہ ہم تیری عبادت کریں گے تو ہمیں کھلائے گا، بالکل معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ۔ عبادت اس کا حق ہے۔ وہ ننگا رکھ کر، بھوکا رکھ کر ایک شخص پیدائش سے لے کر مرنے تک اللہ کی ایسی عبادت کر لے جیسے عبادت کا حق ہے، اور اللہ اس کو دنیا میں ایک ذرے کے برابر کچھ نہ دیں۔ اللہ کو اس کا حق ہے، کیونکہ عبادت یہ برکت ہے، عبادت کا بدل نہیں ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اس کا حق ہے۔ اگر وہ سارے عابدوں کو جہنم میں ڈال دے، اس کو اس کا حق ہے، اس کی سمجھیت کا تقاضا ہے، یہ کوئی چوں نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی طرف ظلم نہیں ہوگا۔ ظالم تو ہم ہیں کہ ہم ایک عمل کر کے یوں سوچتے ہیں کہ اس عمل کے بعد یہ وہ تو ہوا نہیں جو میں چاہتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صبر کو، شکر کو سمجھنا چاہیے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ بغیر صبر کے جو تقوی کرے وہ بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے، جو بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے وہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی چور یا کوئی مجرم کہ تقوی کے بغیر عزیزہ برداشت کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین کے بارے میں کیونکہ اب خیال ہی ہونے لگا ہے کہ بھئی باطل سے سمجھوتا کر لو تاکہ کم سے کم دنیا کا وقت تو صحیح گزر جاوے۔ آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے، گزرنے والی دنیا کا فکر ہے۔ آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے، آخرت کا دوام کا تصور کرو۔ اس لیے یہ بہت نازک بات ہے، بہت نازک بات ہے کہ ہم دینی سمجھوتا کر لیں کہ ٹھیک ہے، دو باتیں ہم آپ کی مان لیں، دو بات آپ ہماری مان لیں، اس طرح دنیا میں گزارا ہو جائے کہ قرآن کی اصطلاح میں اس کو نفاق کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے بڑے مطالبے کیے ہیں اس لائن کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تو آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے۔ یہ آپ کو پسند تھا، یہ آپ کو پسند تھا حجر اسود کا بوسہ لینا۔ مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا پسند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا